کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہماری عادتیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے احسان سے جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں اور بہاریں لٹاتا ہوا جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو ہم اپنی ذات کے اندر، اپنی روٹین کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جو پازیٹیو چینج لے کر کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پازیٹیو چینج سارا سال ہی بلکہ ساری زندگی ہی اپنی زندگی کے اندر اسے اللہ شامل رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انسان کی بعض عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے گھر کے افراد کو بھی بعض اوقات متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد تو جو ہے وہ امن میں ہوتے ہیں، لیکن جو باہر کے افراد ہوتے ہیں، گھر سے باہر کے، پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کا رجحان بنتا ہے ماہ رمضان مبارک میں مساجد کی طرف آنے کا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مساجد میں جب بندہ آتا ہے تو کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید اس کے لیے تو اتنے پرابلم کا باعث نہیں بنتی، لیکن یہ بندہ جو عادتیں لے کر کے مسجد میں آ رہا ہے، اس سے دوسرے بہرحال ضرور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آنا ہے، دیر سے آنا ہے، اور آگے بیٹھنے کے لیے صفوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کے کندھوں کو پھیلانگتے ہوئے سب سے آگے آنا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر دوسرا، نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنی ہے، جگہ یوں سمجھ لیں گویا کہ اس کو فکس کر لیتے ہیں، بھئی یہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ اب وہاں پر آئے، کسی دن اگر لیٹ ہو گئے تو اب وہاں پر اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، سنتیں بھی پڑھ رہا ہے یا کچھ عبادت کر رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے خود جو ہے وہ وہاں پر بیٹھیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، یوں بھی ہوتا ہے کہ آئیں گے مسجد میں، جیسے گرمی کے دن چل رہے ہیں تو الگ سے پنکھا جو ہے وہ چلائیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ الگ سے پنکھا اپنے لیے چلا کر کے بیٹھیں گے۔ حالانکہ جو پنکھا چل رہا ہے، نمازی حضرات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں قرآن کریم، تو اس جو پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنے لیے الگ سے جو ہے وہ پنکھا چلانا ہے، یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی اگر امام سے ہی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی صاحب ہو گیا، تو اب ایسی صورتحال کے اندر امام صاحب جو ہیں ان کو پھر بعض کا لوگ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں آتا ہی نہیں ہے کچھ، یا کوئی ان کا دھیان ہی نہیں ہے، کہاں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی گفتگو بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے یہ درست انداز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھر کے اندر ایک کمرے میں کتنے پنکھے ہوتے ہیں؟ عمومی طور پر ایک کمرے میں ایک ہی پنکھا ہوتا ہے، یا کمرہ بہت بڑا ہو تو بعض اوقات 2 پنکھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک کمرے کے اندر ایک پنکھا ہے، اور وہ پنکھا کتنے افراد استعمال کر رہے ہیں؟ وہی ایک پنکھا چلے گا، اس کمرے میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہی پنکھا سب کو ہوا دے گا، اور بیٹھتے ہیں لوگ اس کے اندر۔ تو جس طرح گھر میں ہم ایک پنکھے کے نیچے جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، ویسے ہی کیا مسجد کا جو پنکھا چل رہا ہے اس کے عین نیچے نہ صحیح، لیکن اس کے قریب ہی بندہ بیٹھ کر کے کیا عبادت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر کی بجلی استعمال کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات محتاط پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ہوتے ہیں جو گھر میں بھی احتیاط نہیں کرتے بجلی کے استعمال میں، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر میں جب بجلی دیکھیں گے فالتو پنکھا چل رہا ہے اس کو بند کریں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ لائٹ جل رہی ہے تو اسے بند کر دیں گے،
اچھا کوئی الگ سے پنکھا چلا کے بیٹھا ہوا اسے بولیں گے بھائی ادھر جا کے اس کمرے میں بیٹھ جاؤ, وہاں پر دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی وہیں پہ جا کے بیٹھ جائیں. تو جس طرح ہم اپنے گھر کی بجلی کا خیال کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر ہمیں مسجد کی بجلی کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کا احساس بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کوئی بھی ایسی عادت نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو. مسجد میں جو ہمارے ساتھ عبادت میں مصروف اور مشغول آدمی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, یہ عادات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں بندہ آئے اور اچھا انسان بن کر آئے, اور مسجد میں جب رہے تو ایسے انداز میں رہے کہ لوگوں کو وہاں پر اس سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. الحمدللہ نگران شورا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. حاجی صاحب آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر سے باہر کے جو معاملات ہوتے ہیں آج ہم اس پر کچھ جو ہے وہ بات کریں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, جیسے رمضان مبارک جا رہا ہے, عید کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں, لوگوں کی تیاری شاپنگ ہے, یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ ہو ہی رہا ہے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ونڈو شاپنگ کرنے کی. ونڈو شاپنگ کیا مطلب یہ ہے کہ لینا دینا کچھ نہیں ہے, بس جانا ہے, گھومنا ہے, ریٹ پوچھنا ہے, یہ کتنے کا ہے, یہ کتنے کا ہے, یہ دکھاؤ, یہ کرو, یہ کرو, بعد میں وہ جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے جو ہے گھر پہ آ جانا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کلچر بن گیا ہے رمضان مبارک میں عید کے لیے اس انداز پر خریداری کہ بہت بڑا اس میں ایک لاس یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بری بابرکت راتوں میں بھی چلے جاتے ہیں. جی ظاہر ہے کہ خریداری سے تو ایس سچ نہیں منع کیا جا سکے گا. صحیح. اور ابھی چونکہ رات میں شاید وہ ہے کہ بند ہو جاتا ہے. جی میری اطلاع کے مطابق ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب رات میں بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ دن میں روزے کی حالت میں جائیں گے. جی. جب دن میں لوگ روزے کی حالت میں جائیں گے تو شاید ونڈو شاپنگ کا کلچر کم ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ روزے میں بندہ جو ہے نا وہ ونڈو کا لطف اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ ضرورت کے تحت جائے گا, شاید ضرورت کی خریداری کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے افطار میں گھر پہ پہنچنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار کی جو آپ جسے ونڈو شاپنگ کہتے ہیں جی شاید وہ نہیں ہو پائے گی. نہیں, رات کو تو نہیں ہو پائے گی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایسی بات جو صورتحال ہے روزے کی حالت میں کوئی نکلے اس کا چانس کم ہے. اور چونکہ اسلامی بہنوں کو افطار تیار کرنے کا بھی ایک ٹینشن ہوتا ہے. جی جی جی. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک پلس پہلو کی طرف اگر ہم غور کریں تو ایک یہ رجحان ہمارا یوں بنتا ہے پلس کی طرف کہ شاید اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کام کے لیے جائیں گے اور کام کی خریداری کریں گے اور شاید کام کی خریداری کر کر واپس آ جائیں گے. اور اس میں شاید دکانداروں کے لیے بھی آسانی رہے گی کہ کوئی فضول قسم کی بحث مباحثے میں شاید ان کا وقت کم ضائع ہوگا, اور ایسے لوگوں میں ان کا وقت کم ضائع ہوگا جو صرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. شاید کام کے لوگ آئیں گے, کام کی چیز لیں گے اور آئی تھنک نکل جائیں گے. تو مجھے پرسنلی طور پر یہ آپ کے سوال سے ہی تھوڑا سا میں نے غور کرنے کی کوشش کی سر دست. جی. تو یہ رزلٹ نکلتا اچھا جواب آ گیا. نہیں درست بات ہے. چلیں یہ بھی اسی بہانے کم تو ہوا. چلیں اگر ایک یہ جو وقت ضائع کرتے ہیں لوگ اس طرح سے جا کے, مطلب کام کاج کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی خام خواہ فروٹ کے ٹھیلے پر اس سے بات چیت بعض اوقات کر رہے ہیں. اب تو چلیں نا روزہ ہے اتنا مطلب نہیں کریں گے. یہ جو بھاؤ تاؤ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ سر میں اگر پراپر اور درست طریقے سے بارگیننگ کر رہے ہیں تو بارگیننگ کرنا اچھی بات ہے. ہمارے بڑوں سے یہ جی ثابت ہے. ہاں البتہ حج کے دنوں میں جاؤ اس وقت خرچ کرنے کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا تھا. تو بارگیننگ اگر کوئی کرتا ہے جی صحیح طور پر اور نتیجہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ 2-4 دفعہ کھینچا کر بولو چلو میں جا رہا ہوں, تو پیچھے والا بلاتا ضرور ہے, پھر آؤ بھائی لے جاؤ, آؤ بھائی لے جاؤ. تو چونکہ اصل میں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی اصل ان کو ہے کیا پرابلم کیا, مطلب کہ یہ ان کو بچ رہا ہے نہیں بچ رہا, کم بچ رہا ہے زیادہ بچ رہا ہے, یہ نہیں پتا ہوتا. مہنگائی کا چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو اب رینج سے بھی باہر نکلتا ہے سلمان بھائی. تو آپ فروٹ لینے جا رہے ہیں یا کپڑے لینے جا رہے ہیں, جوتے لینے جا رہے ہیں, کوئی اور چیز خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں,
تو اگر کوئی بارگیننگ کرتا ہے اور نیت اس کی اس کو تکلیف دینا نہیں ہے, صحیح ایک جسٹ ایک وے آف ڈیلنگ ہے, صحیح ایک وے آف پرچیزنگ ہے, ایک ڈیل ہو رہی ہے, اس میں نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, تو اگر وہ اس انداز سے اگر کرتا ہے اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم کوئی غلط بات کہیں گے. ہاں اب کوئی جاتا ہی عادتوں کے ساتھ ہے کہ جا کے تنگ کروں گا تو یار آٹے میں نمک کے برابر یہ تعداد ہوتی ہوگی اور کیا ہوتی ہوگی. صحیح. اور وہ بھی دکاندار بھی سمجھ جاتا ہوگا کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا, وہ بھی اس کو لفٹ کراتا نہیں ہوگا, جب اس کو لینا بھی نہیں. یہ بھی تجربے کار ہوتے ہیں دکاندار, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اب تھوڑی دیر دکان پر آپ بیٹھو تو آپ کے مطلب کے کلر اور آپ کے مطلب کا کپڑا نکالنا شروع کر ہی دیتے ہیں نا. یہ ایسی بات, وہ آپ کے انداز, آپ کے پھر تھوڑا سا آپ کا گیٹ اپ دیکھیں گے جی کہ یہ ہے کیا. خود آپ کا پہنا ہوا کپڑا دیکھ کر یہ کپڑا کھول لیں گے. صحیح. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو کپڑے کا کام کرتے ہیں انہیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کپڑا پہنا ہے, کون سا برانڈ پہنا ہے, اس کے حساب سے پھر یہ شاید آپ کے سامنے کھولیں گے کہ یار یہ اس کا لگتا ہے صحیح شوق رکھتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ضرورت کے تحت بارگیننگ کرتا ہے تو آئی تھنک کہ یہ عادت بری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے جی تو ڈیفینیٹلی یہ عادت اچھی نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ جو لڑکے بھالے ہیں یہ انداز اس طرح کا جو ہے وہ اپناتے ہیں کہ ٹھیلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں, تنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ تنگ کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. لوگ بعض کا دکانوں پر جاتے ہیں تو سامان جو ہے وہ خود ہی اٹھاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو اس کی جگہ پر بھی واپس جو ہے وہ نہیں رکھتے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ خیر یہ تو اخلاق کے طور پر طریقہ یہی ہے کہ اگر دکان ایسی ہے کہ جس میں گاہک کو خود اندر آ کر دیکھنے کی اجازت ہے. صحیح. کروکری کی شاپس ہوتی ہیں اس طرح, اور بہت سارے ڈیکوریشن کی شاپس ہوتی ہیں, جیسے سٹور ہے, ابھی تو بڑے بڑے جو سٹور بنے ہوتے ہیں, جی لوگ اس میں جاتے ہیں اور جا کر چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں. سیلف پرچیزنگ ہوتا ہے, سیلف سروس ہوتی ہے. تو اگر اس میں ایک چیز اٹھائی, اس نے ریٹ دیکھے اور اس کو لگا کہ نہیں یار یہ رینج میں نہیں ہے, تو پھر اس کو اسی جگہ رکھ دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ چیزیں گر جاتی ہیں نا, تو اگلا اٹھا کر رکھتا بھی نہیں ہے. جی یہ اسٹوروں میں اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, رکھتے نہیں ہیں. اب وہ آدمی ٹھیک ہے رکھے ہوئے, لیکن ایک اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اب آپ سے کوئی 2-5 چیزیں گر گئی ہیں تو اٹھا کر آپ اسی جگہ رکھ دیں. یا چلو آپ کو صحیح رکھنے نہیں آتا تو اس آدمی کو بلا لیں جو دکان کا ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں تاکہ اس کو بھی تو ایسا نہ ہو نا یار یہ تو پھینک کر ہی چلے جاتے ہیں. صحیح. تو اس طرح چیزیں اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے. چیزوں کو دیکھیں, سنبھالیں, گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. اچھا اس میں بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں خریداری کے لیے. اب بچوں کو تو آپ نے آزادی دی ہوئی ہوتی ہے. بچے بعض اوقات چیزیں توڑ دیتے ہیں, چیزیں خراب کر دیتے ہیں, چیزیں گرا دیتے ہیں, تو یہ بھی پھر درست نہیں ہے. اب آپ خریداری کے لیے گئے, بچوں کے لیے چیزیں لینی نہیں تھی, تو آپ کوئی ایسا انداز اختیار کریں جو دکاندار کے لیے باعث تکلیف نہ ہو. اس نے دکان آپ کے بچوں کے لیے نہیں کھولی ہے کہ بچہ آئے گا اور بوتل گرا دے گا, تو شربت گرا دے گا, تو جناب وہ گرا دے گا فلاں فلاں. تو ایسا ہوتا. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے چیز اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں. اچھا ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے یہ کی ہے. بچہ ہے, بچے میں عادت نہیں ہوتی اٹھانے کی, لیکن بس اٹھا لیا, اب نکلے تو پکڑی گئی گیٹ پر. تو اس میں بھی میرا مشورہ یہ کہ دکاندار کو, والدین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ والدین کو اس ٹائم پر بچے کو سمجھانا, بیٹا ایسا نہیں کرتے, چیز لیتے اس کی بیٹا قیمت ادا کرتے. بچوں کی اس میں تربیت ہمیں کرنی چاہیے. تو جب بھی خریداری کے لیے جائیں تو یہ سیدھی بات یہ ہے کہ جس طرح بیچنے کے آداب اس طرح خریدنے کے بھی آداب ہیں. بیچنے کے طور طریقے سے خریداری کے لیے بھی طور طریقے ہیں. آپ اتنا اچھا گاہک بن کے جائیں کہ آپ کے آنے سے دکاندار کو خوشی ہو, فرحت ہو کہ یہ صرف پیسہ دے کر نہیں جاتا, ایک اچھی دو باتیں کر کے بھی جاتا ہے. جس طرح دکاندار کے لیے مسکرا کر بات کرنے میں اس کی چلو حاجت ہے, ضرورت ہے, جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں, تو آپ بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹیں رکھنے کی کوشش کیا کریں. ایسا بھی ایک مزاج ہے کہ بات فالو نہیں کرنی, یہ ایک مزاج ہے. جیسے رول فالو نہیں کرنا, بات فالو نہیں کرنی, انسٹرکشنز کو نہیں ماننا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں, جیسے کہیں جاتے ہیں اور برقی سیڑھیاں جو ہے لگی ہوئی ہیں, ایسکیلیٹر, سیڑھیاں چلتی ہوتی ہیں.
اب یہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ یہ نیچے اترنے والی ہیں. اب اس کو اوپر جانا ہے تو اوپر جانے کے لیے تھوڑا یہ سیڑھی میسر نہیں ہے, وہ دوسری سیڑھی سے جو ہے وہ جانا ہے, یا کہ تھوڑا آگے چل کے جانا ہے, تو کیا کریں گے, وہی سیڑھیاں جو نیچے اتر رہی ہیں نا, انہی کے اوپر چڑھ کر اوپر جانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. اس طرح کے افراد بھی جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں. یہ کہا جائے بھی یہاں گاڑی مت روکیں لیکن وہاں ضرور روکیں گے, یہاں مت تھوکیں لیکن وہاں پر ضرور تھوکیں گے, ادھر نہ جائیں وہاں جو ہے نا وہ جانے کا کریں گے سلسلہ. تو یہ جو مزاج ہے کہ بھئی وہ جو کہا جا رہا نا وہ نہیں ماننا, اس کا الٹ ہی کرنا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک ٹاپک ہے سیوک سینس. جی, سیوک سینس ایک ٹاپک ہے, شہری عادات اور اطوار. ایک شہری ایز اے سٹیزن, جی, آپ کو کس طرح رہنا ہے, آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, آپ کو بازار میں کیسے رہنا ہے, آنا جانا کیسے ہے, گاڑی کیسے چلانی ہے, گاڑی کیسے پارک کرنی ہے, سیڑھیاں کیسے چڑھنی ہے, سیڑھیاں کیسے اترنی ہے, چیزیں کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی, باہر کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں. سیوک سینس ہمارے ہاں شاید یہ ٹاپک بہت کم اس پر ڈسکس کی جاتی ہے. یہ ٹاپک دینی اداروں کے لیے بھی ہے, یہ ٹاپک دنیاوی اداروں کے لیے بھی ہے. صحیح, جس کو آپ مطلب جیسے میں نے کہا کہ ایک شہری ایز اے شہری آپ کو اپنے شہر میں رہنے کے لیے, جیسے گھر میں رہنے کے لیے فیملی سینس ہے. صحیح, ٹھیک ہے, سینس ایک مطلب سمجھداری, طور طریقہ, عقل کے طور پر کہتا ہے بھائی کہ عقل کے تقاضے کے ساتھ, عرف اور عادت کے تقاضوں کے ساتھ بندہ رہے. تو اب چونکہ اس کا عموماً ہمارے یہاں سبجیکٹ اگر ہے بھی تو اس کو تھکنا کہاں ہے, کہاں تھکنا نہیں ہے, کچرا کہاں ڈالنا ہے, کہاں کچرا نہیں ڈالنا کا مطلب کہ کہاں کیسے جانا ہے, کہ جیسے سیڑھیوں کا آپ نے مثالیں دی, تو کیسے چڑھنا ہے, کیسے اترنا ہے, کیسے راستہ دے دینا ہے چلنے والوں کے لیے. اس طرح کی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اخلاقی تربیت ہی نہیں ہے. یہ مطلب کہ جو کردار سازی جس کو کہتے ہیں نا, اگر ہم اپنے ہماری عادتیں کا نام کوئی اور نام رکھے تو اس کو کردار سازی کا نام دیں گے, اس کو کریکٹر بلڈنگ کا نام دیں گے, اس کو مطلب کہ اپنے اخلاق اور اقدار کو درست کرنے کا نام دیں گے آپ, کہ اپنے طور طریقوں کو درست کریں. تو یہ صرف آپ کے میرے ایک پروگرام کر لینے سے یا شاید آدھا پونا گھنٹہ ڈسکس کر لینے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ کو بہت بڑی چینجز لے آئیں گے. اگرچہ الحمدللہ لوگ سن رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, ہمیں کال بھی کر رہے ہیں, کالیں آ بھی رہی ہیں اور اپنے ویو بھی شیئر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو ان تمام تو صورتحال میں بھی, لیکن جب تک کہ یہ ٹاپکس, یہ چیزیں 3 جگہوں پر اس کی خاص طور پر میں ضرورت سمجھتا ہوں. صحیح, ایک ہے ہمارا گھر, صحیح, دوسرا ہے تعلیمی ادارہ, اور تیسرا ہے ممبر و محراب, جہاں سے اگرچہ تربیت کے بہت سارے بیانات ہوتے ہیں لیکن کئی ٹاپکس مسنگ ہیں. صحیح, تو ممبر و محراب سے بھی اس موضوع کو میکسیمم ہائی لائٹ کیا جائے. عقائد, نظریات, عبادات, اخلاقیات, معاملات, یہ پورا ایک اسلام و دین کے 4 مین ٹاپک ہیں. جی, عقائد جی, عبادات, اخلاقیات, معاملات, یہ 4 مین ٹاپک ہیں. ایسی بات, ٹھیک ہے, چاروں مین ٹاپکس کو ان کے حساب سے مقام, لوگ, پھر اس طرح کا مٹیریل, اس طرح کا مواد, پھر اس طرح کی ورڈنگز, اگر یہ سب لے کر اگر یہ ہے, یہی چیزیں تعلیمی اداروں میں آئیں, یہی چیزیں گھروں میں آئیں. ٹھیک, کیونکہ جب تک کہ یہ ایکشن پلان ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں نا, اس کو ایکشن پلان کہیں گے نا. یہ ایکشن پلان ہے کہ بھائی کیسے ہوگا, تو یہ میری ناقص عقل کے مطابق یہ. اچھا, کتابیں بھری ہوئی ہیں, احیاء العلوم موجود ہے. اس کے علاوہ آپ میرا خیال ہے صراط الجنان جو تفسیر ہے, اس میں اس موضوع پر آپ کو کافی مواد مل جائے گا. مشکات شریف کی شروحات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ, میں نے آسان کتابوں کے آپ کو حوالے دے رہا ہوں, یہ دیکھ لیجئے. طرح امیل سنت کی کئی کتابوں سے آپ کو مل جائے گا. خود مدنی چینل پر کئی ایسے بیانات موجود ہیں. یعنی یہ میں آسان یعنی بالکل جیسے آپ تو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں نا, تو ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ کا پتہ لے لیجیے dawatIslami.net, آپ کو وہاں پر مٹیریل مل جائے گا, بہت سارا مواد مل جائے گا. تو
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم واقعی کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں ان چیزوں میں درستی لانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سیریس لینا ہوگا. یہ محض ایک ماہ رمضان کا پونے گھنٹے کا پروگرام کر کے ہم اور یہ آپ اور ہم سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی مطلب کہ تبدیلی لانے کی کوئی بنیاد تو بن سکتی ہے، یہ اس کا مقدمہ تو بن سکتا ہے، یہ ایک اویئرنیس کمپیننگ کا تو وہ ماڈل ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے سالوں کی عادتوں کو آپ مطلب کہ منٹوں میں بدل دیں گے. تو سیوک سینس جو ہے، لوگوں کا رہنا کرنا، مینرس آف لائف، یہ بہت میں خود پرسنلی اس چیز کو بہت سیریس لیتا ہوں. اس ٹاپک کو میں نے بہت سیریس لیا ہوا ہے. میں نے ایسا نہیں کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں نے انگلش کنٹریز میں بھی جا کر دیکھا لوگوں کو بیٹھنے کی، ریئلی بول رہا ہوں، اس کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے. بہت اچھی انگلش بولتے ہیں بٹ کوئی مینرس نہیں ہے. یہ کھاتے کیسے ہیں، گھن آتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں دنیا کی کئی قوموں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور اب ظاہر ہے چک کے آپ بولو گے لگتا ہے اسی کو سب آتا ہے. مجھے آتا ہے نہیں آتا یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ کہ میں نے دعوت اسلامی کے ذریعے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا پڑھا ہے. میں اس سے سیرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، حدیثیں، آیات، روایات سے جو چیز سیکھی سمجھی ہے، اس کا بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو خود مجھ میں بھی ہوں گی اور میں نکالنا چاہتا ہوں، نہیں نکل رہی ہیں، مگر وہی عادت اگر میں سامنے بھی دیکھتا ہوں تو مجھے گھن تو آئے گی نا، اپنے سے بھی آئے گی. تو دنیا بھر کے اگر میں اقوام کی بھی اگر میں آپ کو صورتحال بیان کروں تو کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں. بہت پڑھے لکھے کہلانے والے جن کی لینگویج ان کو اپنے پروفیشن پہ عبور ہے، لیکن مینرز الگ چیز ہے. یہ تربیت سے آتی ہے، صحبت. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، آپ کے ساتھ بھی کھانا کھایا جا رہا ہے. آپ نے کچھ اس طرح کسی ارشاد فرمایا کہ بچے اپنی طرف سے کھاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس طرح کا ارشاد ہے. آپ نے کھاتے ہوئے کھانے کے آداب بیان کیے ہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو کپڑوں کے تعلق سے، بالوں کے تعلق سے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے آپ نے آداب بیان کیے ہیں، آپ نے طور طریقے بیان کیے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحبتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے آئے گا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت دعوت اسلامی کے علاوہ بھی اور بھی جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کا کہاں سے کیا تعلق ہے، لیکن اگر یہ چیزوں کو ہم پراپرلی لے لیں اور کردار سازی پر ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کریں تو ہمارے امن ہو جائے گا، ہمارے محبتیں پیدا ہوں گی، ہمارے پیار ہوگا، اچھا انداز رہے گا انشاءاللہ. یہ جو مزاج ہے کہ انسٹرکشن فالو نہیں کرنی، اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا حل کیا جائے کہ بندہ جو ہے وہ کم از کم جو رولز ہیں ان کو فالو کرے، جو انسٹرکشنز ہیں وہ بات مان لے. اور یہ کیسے ہوگا، یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ بھئی ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں تو ماننی چاہیے بات. میں نے کہا نا شروع سے تربیت ہوگی تو ہوگا. بچہ نہیں گھر میں ضدی ہوتا، نہیں مانتا، اس کی تربیت ہوتی ہے تو مان جاتا ہے. تو طبیعت میں ہی ضد آ جاتی ہے. جب طبیعت میں ضد آ جاتی ہے، نہ ماننے کا مزاج آ جاتا ہے تو بچہ ہوتا تو جیسے ابھی حامد بھائی لا رہے تھے میری پوتی کو، جی ٹھیک ہے، اب اس کی طبیعت ہے وہ نہیں آئے گی یہاں پر، اس کو یہاں سے وہ شاید وحشت ہوگی تو وہ گیٹ سے ہی وہ نکل گئی، ٹھیک ہے. تو یہ میں نہیں کرنا، طبیعتوں میں ہوتا ہے. تو باتوں کا لوگوں کی طبیعتوں میں آتا ہے کہ نہ ماننا اس کو. اچھا باتوں کا نہ مان کر وہ بڑی ڈیٹ شیری کر رہے ہوتے ہیں. اب یار ایسے ہی لکھ کر لگا دیا ہے. بھائی لکھ کر ایسے نہیں لگایا جاتا یار. ساری دنیا کے کچھ رولز اور ریگولیشن، دنیا میں جنگل میں تھوڑی رہ رہے آپ بھائی جان، آپ جنگل منگل میں نہیں ہو، آپ شہر میں ہو. جی ہم جانوروں کے ساتھ نہیں رہ رہے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسانوں کے ساتھ رہنے کے اصول و پرنسپلز ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اصول و پرنسپلز کے ساتھ رہتے ہیں. اس کو سمجھنا پڑے گا. مرحبا.
جی کال شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، میرا آج کے موضوع کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مسجد میں ہے نا صرف اپنے کام کے حوالے سے جاتے ہیں، جیسے باہر ان کی کوئی کام وام ہوتا ہے، دکان وغیرہ، تو پانی پینا ہوتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، واش روم کرنا ہوتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں جاتے۔ تو اس بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں، مسجد کو اپنے ضرورت کے کام کے حوالے سے استعمال کرنے کے لیے کیا ارشاد ہے؟ آپ اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیں۔ پانی بھرنے چلے جائیں گے۔ آپ کو پوچھا جی میں مجھ سے مخاطب ہو کر نا جی، یہ آپ نہیں، سے یہ اصل سوال میں ہے۔ شروع میں آپ نے موضوع لیا تھا ہاں جی۔ اور انہوں نے اس وقت کال کی ہوگی، انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا، جواب دیں، کیا رہ جائے۔ نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ مسجدیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے، اور بالخصوص پانی بھر کے جو لے جاتے ہیں تو ان کو تو اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ اگر شرعاً اور عرفاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے پانی لے جانے کی، تو اب یہ پانی مسجد کا لے کر جانا یہ جائز بھی نہیں ہوگا نا۔ امیر سنت نے اس کے حوالے سے چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے اندر بھی کافی رہنمائی عطا فرمایا گیا۔ تو مسجد میں جائیں، عبادت کے لیے جائیں، اللہ کو راضی لیکن کرنے۔ مارکیٹوں میں مساجد ہوتی ہیں جن میں باتھ روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، واش روم وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اور وہ مارکیٹ کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کا شاید وہاں عرف ہوتا ہے، جی تو میرا خیال ہے عرف و عادت کا بھی یہاں پر لحاظ اعتبار رکھا ہوگا، جائے درست گا۔ فرمایا۔ لیکن یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے کہ اب مسجد میں نہیں جانا، عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا، اور کام کے لیے جو ہے نا وہ یہ پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ غور اللہ طلب بات تعالیٰ ہے، ایسا نہیں توفیق ہونا دے چاہیے۔ ہاں جی، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے کے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی Sekitar mendikram dari Palgokwara से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह निगरानी शुरा प्यारा सिलसिला लेकर आते हैं, मुस्कुराते हैं, बखेर रहे होते हैं। अल्लाह पाक निगरानी शुरा के मदनी फूल को समेटने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजी अफजल हबीब तारिक साहब ने ठीक कहा था कि निगरानी शुरा गोया के घरेलू मामलात में PID किए हुए हैं। तो घर का हर मेंबर ये समझ रहा होता है कि गोया के हाजी इमरान साहब हमें ही समझा रहे हैं। कई लोगों की बुरी आदत अच्छी आदत में बदल गई हों। तो निगरान शुरा से अर्ज है कि ऐसे मदनी फूल अनायत फरमाएं कि घर में मदनी माहौल कायम हो। چلو ہم نے نیت تو کی تھی کہ آج باہر زیادہ رہیں گے، لیکن اب اگر گھر میں مجھے بلانا چاہ ہی رہے تو میں دوبارہ گھر میں حاضر ہو جاتا ہوں، میری منع نہیں ہے۔ چونکہ کنٹینیو گھریلو معاملات پر ہم ڈسکس کر چکے تھے، تو اس لیے آج ہم نے نیت کی تھی کہ ہم تھوڑا گھر کے باہر کے حالات و واقعات کو اور ان کی عادتوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر گھر میں اچھا ماحول بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کردار اچھا بنانا پڑے گا۔ دیکھیں، ماحول کردار سے بنے گا، اس میں نرمی، مسکراہٹ، صبر، پیار، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ اب جیسے ابھی آپ کھا کر فارغ ہوئے ہوں گے، ایسے برتن پڑے ہوں گے کئی گھروں کے اندر، تو اٹھانے والا ہی نہیں ہوگا، آواز لے بھائی یہ برتن اٹھا لو، اٹھا رہے ہیں، اٹھا لو، اٹھا رہے ہیں، اٹھا لو، اٹھا رہے ہیں، بھائی اٹھا کر رکھ لیتے کچن کے اندر، فارغ ہو جاتے۔ اچھا برتن تو اٹھا لے، نہیں اب میں یہ دسترخوان تو میں نہیں اٹھاؤں گا، میں دسترخوان تو نہیں اٹھاؤں گی، ارے بھائی اٹھا لے۔ اچھا پانی گر گیا، یہ میں نہیں صاف کروں گا، یہ تو اس نے گرا ہے، وہ صاف کرے۔ اب یہ ہم جو اس طرح آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر گھما رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح گھر کا ماحول نہیں بنتے۔ گھر میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے والا ماحول بنانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اب ایک کا ذہن بن گیا کہ میں آج کے بعد آسانیاں پیدا کروں، تو پتہ چلے ایک ہفتے کے بعد اس کی آسانی کا بھی نیت ایکسپائر ہو گئی ہے، یہ آسانی کے نام پر تو 10 کام اور ڈال دیے میرے اوپر۔ تو مل جل کر کام کریں، بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا بڑھ چڑھ کر کام کریں، آگے بڑھ کر کام کریں، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس میں میری آپ سب سے ایک ضرور درخواست ہوگی، اگر آپ اتنے بڑے ہیں یا آپ اتنی بڑی ہیں کہ اب آپ اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں آپ کی امی کو اس معاملے میں تکلیف نہ ہو۔ اب امی نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، ایک ایک چیز لا کر آپ کو دی ہے نا، اور آپ اب اس پوزیشن میں ہے کہ اب امی نہ بھی کرے تو آپ کے انشاءاللہ معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر امی اپنی خوشی سے اپنے دل سے کوئی 2-4 کام کرنا چاہتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، بیٹھے بھی نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اس سے بھی بعض اوقات پھر طبیعتوں میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا والد، کیا والدہ ان کے لیے ایک آسانیاں اور وہ کمفرٹیبل زون گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو گھر اچھا رہے گا۔ ایک
کمپنی، ایک مطلب کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ٹیم ورک. ٹیم ورک. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت خوبصورت ہماری تربیت فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی کام سونپتے تو پھر خود بھی اپنے ذمہ کام لے لیتے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک تربیت ہے. یہ جو لیڈرشپ سکلز پر بہت ساری کتابیں آتی ہیں نا، صرف نبی پاک کی سیرت پڑھ لیں، آپ کو کس طرح گھر میں کس طرح آپ نے رہنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ وہاں مل جاتا ہے سارا. مرحبا جی. کون سلسلہ تھا جو نا وہ میاں بیوی کے بارے میں تھا، ان کے حقوق کے بارے میں، تو وہ الحمدللہ جو ہے نا وہ دیکھا ہے ہم نے. تو میرے گھر میں نا بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوئے تھے اسی دن. آپ کا سلسلہ جو ہے نا ہماری عادتیں وہ دیکھنے کا موقع ملا. کھانا کھا رہے تھے ہم دونوں، میں اور میرے گھر والی. تو اس سے ایک دن پہلے ہمارا نا جھگڑا ہو گیا تھا گھر میں. میرا جو ہے نا وہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بس یار میں بھی تنگ آ گیا ہوں رو رو سے نا. تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ٹی وی پہ ریموٹ جو ہے نا وہ گھما رہے تھے، تو آپ کے سلسلے پہ آ کے بریک لگ گئی. دونوں ہم کھانا ہی کھا رہے تھے اکٹھے بیٹھ کے. تو جب آپ کا جو ہے نا وہ مسئلہ پھول سنے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے بتایا ہو حاجی صاحب کو، اور یہ ٹوٹل موضوع جو ہے نا وہ آپ نے ہمارے گھر کا چھیڑا ہوا ہے. تو یقین جانے کہ اسی ٹائم جو ہے نا میرا ذہن بنا کہ نہیں یار حاجی صاحب جتنا بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا گھر بسانے کے لیے کر رہے ہیں. اور میری گھر والی کو بھی یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بڑا بھائی ایک بہن کو سمجھا رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی وقت جو ہے نا وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لی، اور جو تھا ہمارا آج بھی الحمدللہ ہم ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حاجی صاحب آپ کو، آپ نے ہمارا گھر بچا لیا. اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے. اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کا گھر کبھی بھی نہ اجڑے پیارے حبیب کے صدقے میں. جو بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بس آپس سے محبتیں پیدا کریں، اور بس میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سنا اور اسے قبول کیا. اصل میں سنتے بہت لوگ ہیں، قبول کرنے کا جذبہ نصیب والوں کو ملتا ہے. تو آپ نے سنا اور قبول کیا، اور جو ہم سے اچھا عمل ہوگا وہ صرف اللہ کی رحمت، اس کے کرم سے ہوگا. ھذا من فضل ربی، اللہ ہی ہے جو اپنا فضل کرتا، اپنا کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کے گھر کو بچانا یا آپ کے ان حالات کو بہتر کرنا منظور فرمایا اور آپ کے لیے ایک راستہ بنا دیا. وہ تو رب کی جتنی شکر گزاری کرے کم ہے. میں آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کم از کم 2 رکعت یا تو شکرانے کے پڑھ لیں، کم از کم سجدہ شکر ضرور کریں. اور اس طرح اب یہ جو فون آیا، میں اس کال آئی ہے، میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جھگڑا کرنے کے لیے شادی نہیں کی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ امن، پیار اور محبت سے رہیں اور معافی مانگیں. میں آپ کو واقعی کہتا ہوں معافی مانگنے سے گھر بچتا ہے. دل بڑا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو آپ بالکل آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو عزت ملتی ہے. آپ عاجزی کریں، آپ گھر بچانے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی شوہر ایسے ہیں جو بظاہر ڈرتے نظر آتے ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ڈرپوک نہیں ہوتے، وہ صرف گھر بچا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے یار اب کچھ بول دیں گے گھر ٹوٹے گا، بچے اجڑ جائیں گے، یہ بیچاری روڈ پر آ جائے گی. وہ اس لیے وہ دبکے رہتے ہیں تھوڑا سا، مطلب کہ وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ دبکے نہیں رہتا، یہ گھر بچانا چاہتا ہے. بعض عورتیں بہت زیادہ مطلب کہ اس انداز پہ رہتی ہیں جیسے یہ میں جن آدمیوں کا کہا تھا، وہ بھی اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں. اگر ایسا نہیں کہ منہ میں زبان نہیں ہے، منہ میں زبان وہ بھی رکھتی ہیں، شاید وہ بھی منہ پھٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا منہ پھٹ نہ ہونا، ان کا خاموش رہنا، بولتے ہوئے ڈرنا کہ یار بات خراب نہ ہو جائے، یہ اچھی عادتیں ہیں ایک عورت کے اندر. یہ اگر آپ میں ہے نا کہ آپ بولے میں بول نہیں سکتی ہوں، میں چپ ہو جاتی ہوں، میں بس یہ اچھی عادتیں آپ کی، بہت اچھی عادتیں ہیں، اس کو اختیار کریں. اور آدمی بھی
ٹھیک ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھے تو وہاں پر اس کی غیرت جوش کھانی چاہیے، اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اس کو اپنے گھر میں نظام بنانا چاہیے، یہ ہے۔ لیکن اسی طرح آپ محبت و پیار سے رہیں۔ مجھے قلبی طور پر آپ کا کال سن کر اتنی قلبی راحت ہوئی ہے، اتنا قلبی مجھے اچھا لگا ہے، اور مجھے کیا اچھا لگا ہے، شاید دیکھنے سننے والوں میں سے کئی ایک بڑی تعداد ہوگی شاید جن کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں گی، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کا دل خوش ہوا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہو، اللہ، اور ناراض خراب کس کو لگا ہوگا پتہ ہے؟ شیطان کو۔ اس سے ہو سکتا ہے اپنے سر پر خاک ڈالی ہو، وہ اپنی آگ میں جل جل کر بھون رہا ہو۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں نا، اور اپنا گھر بچا لیتے ہیں، اپنا معاشرہ بچا لیتے ہیں، شیطان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ ہے ہی تباہ و برباد، اور اللہ کی رضا والے کام ہو جاتے ہیں وہ۔ مرحبا بہت مبارک ہو، میں بہت 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 مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ماشاء اللہ۔ مرحبا جی کال۔ اچھا میں عرض کر دوں، آپ فرما رہے تھے کہ وہ چینل بدلتے بدلتے وہ یہاں رکا، تو اب یہیں مدنی چینل پر جو ہے وہ رک جائیں اور مزید اس کی بہاریں جو ہے وہ حاصل کریں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی سر، میں چکوال سے عاصم نواز بات کر رہا ہوں، روزانہ پروگرام یہ میں آپ کا دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ آج اچھا موضوع ہے مسجد کے آداب کے حوالے سے۔ تو اس حوالے میں نے اپنی گزارش عرضی پہنچانی تھی آپ کے وہ مہربان جو بیٹھے ہیں سامنے۔ ہماری مسجد میں صبح جماعت ہوتی ہے، جماعت کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے روزانہ صبح کی جماعت کے بعد، اس میں وہ ہم تسبیحوں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہوتا ہے کہ لوگ کچھ صف میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو خود اٹھ کے پکڑائیں۔ ایک تو یہ اس حوالے سے تھوڑی سی گزارش کرنی تھی کہ اس طریقے سے تسبیح کو اٹھائیں، جو کہ یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک آدمی 2 فٹ یا 3 فٹ 5 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ جاتا ہے تو ہم اس ٹوکری میں سے تسبیح اٹھا کے سیدھے پھینک دیتے ہیں اس آدمی کی طرف۔ اس حوالے سے تھوڑا سا سر کوئی ہماری شریعت کے مطابق یا اسلامی نقطۂ نظر سے سر آپ پلیز پورا نمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ماشاءاللہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، درود پاک پڑھنا ایک اچھی عادت ہے، اور مسجد میں تو مسجد ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ تو لیکن آپ نے جو نوٹس کیا ہے، یقیناً آپ کے علاوہ کئیوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا، یہ پھینکنا عموماً ہمارے یہاں اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ مینرز اور اخلاق اور آداب اسی کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو بندہ اٹھ کر دے دے، یا خود ہی وہ مانگنے کے بجائے اٹھ کر آ کر باسکٹ میں عموماً چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کسی ایک جگہ پر، تو آ کر خود ہی اٹھا لے، خود ہی کر لے اور اٹھ کر دے دیں۔ پھینکنا یہ مسجد میں تھوڑا سا، مسجد کے علاوہ بھی اگر کسی کو یوں پھینکتے نا کوئی چیز، ہمارے یہاں کرتے ہیں پھینکتے ہیں، پھینکنے کے بجائے میرا خیال ہے اٹھ کر دینا یہ اخلاقیات کے قریب ہے۔ مرحبا جی نگران شورا کا سلسلہ ہماری عادتیں بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حاج صاحب کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ حاج صاحب جب گاہک آتا ہے، دکاندار بہت ساری لائٹیں جلا دیتا ہے، اس کا رنگ کچھ ہوتا ہے، لائٹوں کی وجہ سے کچھ اور بن جاتا ہے۔ ایسا کرنا کیا دھوکہ دینا ہے؟ جہاں گاہک آتا ہے دکاندار کے پاس، کسی اور دکان سے وہ سوٹ لے کر آتا ہے 1200 روپے کا، دکاندار اسے پوچھتا ہے کتنے کا لایا، وہ کہتا 1200 کا، وہ کہتا میرے سے تو آپ 800 روپے کا لے لیتے ہیں، حالانکہ اس کو 900 روپے کا آیا۔ وہ اس کا گاہک توڑنے کے لیے اس کو ریٹ کم بتاتا ہے۔ گاہک پہلی دکان پہ جاتا ہے، اس کو کہتا فلاں دکاندار تو 800 کا دے رہے، آپ نے 1200 کا لگایا، اس کو برا بالا بھی کہتا ہے، دکاندار کا اعتماد بھی ختم ہوتا ہے۔ ایسی عادت کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا 800 کا ہی اس کے پاس ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے 800 کا لے لیتے، اور نیت اس کی گاہک توڑنے کی نہیں ہے، تو آپ اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ کوئی حکم نہیں۔ اور اگر نیت اس کی گاہک توڑنے کی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اور اس لیے کہ یار یہ 1200 میں لیا تو اسے صحیح تھا، لیکن میں اس دکاندار کو خراب کرنا چاہ رہا ہوں، 800 میں مجھ سے مانگے تو اگر میں اس کو 800 میں دوں گا تو کوالٹی یہ نہیں ہوگی، کوالٹی چینج ہوگی۔ ایک ہی برانڈ کی 10 کوالٹیاں آتی ہیں، تو وہ اسی برانڈ کی چیز دے گا لیکن کوالٹی الگ دے دے گا، تو ڈیفینیٹلی کہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عادت صحیح نہیں ہے۔
لائٹیں جلانے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اگر وہاں گاہک کو خدا نہ خواستہ کہیں دھوکہ دینا پایا جائے گا تو پھر وہ اس طرف چلا جائے گا, اور دھوکہ دینا نہیں پایا جاتا, گاہک آئے گا لائٹیں, اصل میں گاہک نہیں ہے تو لائٹیں بند رکھی ہوئی ہیں, اب گاہک آیا تو اس نے لائٹیں آن کر دیں تاکہ روشنی میں صحیح کام ہو. لیکن وہاں اگر یہ گاہک کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو بظاہر اتنا دھوکہ دینے کا ہوتا نہیں ہے کہ لائٹوں کے بغیر بندہ چیزیں لے گا کیسے. میں سے لائٹیں مکس ہوتی ہیں جی. آپ کا تو کپڑے کی مارکیٹ میں بھی آپ رہے ہیں, جیسے گرین لائٹیں بعض اگر ہوتی ہیں تو وائٹ بھی ہوتی ہیں, تو وہ جب سارا مل ملا کے یہ اس طرح کا مدنی مذاکرے میں سوال تھا فروٹ کے ٹھیلے پر اس طرح کے لائٹ. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر دھوکہ دینے کے لیے اس سے کام کیا ہے, اصل میں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر. ہم ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لے سکتے, صحیح, ہر بات کو مائنس نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, ہر چیز کو پوزیٹو نہیں لے سکتے. کسی نے شراب پی تو اس کا کوئی مثبت پہلو کیا نکالو گے؟ ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. کوئی بیٹھ کر جوا کھیل لے تو اس کا مثبت پہلو کیا نکالو گے؟ ٹھیک ہے. کوئی اسے بلا اجازت شرعی دین دار جماعت نماز چھوڑ رہا ہے, اس کا مثبت داڑھی منڈا کر گھوم رہا ہے, اس کا مثبت پہلو کیا نکالو گے آپ؟ تو ہر چیز کا مثبت پہلو نہیں نکلتا, لیکن ہر چیز کا مائنس بھی تو نہیں نہ نکلتا. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کا مائنس ہی نکالیں, ہر چیز کا غلطی مطلب لیں, اور وہ بیچارہ اپنی وضاحتیں کرتا پڑے, بھائی میری یہ نیت نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے, بھائی میری یہ نیت نہیں تھی, تو اس کی ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا اس کی نیت نہیں تھی, مگر آپ اس کی نیت پر کلام کرنے والا بدگمانی میں مبتلا ہو کر یا اس کی غیبتیں کر نہ جانے کتنے ناجائز و حرام کام کر لے گا. تو میری اس میں درخواست یہی ہے سلمان بھائی کہ ہر بات کو منفی ہی طور پر لیا جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو پازیٹیو سوچ شاید کم آتی ہے, لیکن اب کہتے ہیں نا آنکھ میں اگر پانی ہو تو شے دھندلی نظر آتی ہے, تو آنکھوں کا پانی صاف کر کے گھومنا چاہیے تاکہ شے حقیقت پر مبنی اور واضح نظر آئے. اب جو کالا ہوگا تو کالا ہی نظر آئے, جو سفید ہے وہ سفید ہی نظر آئے. مدینہ مرحبا جی. کال سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام ہماری عادتیں جاری وساری ہے. پروگرام کے اندر نگران شورا کے آمد مرحبا. نگران شورا کے بارگاہ مرض ہے کہ بعض لوگوں کی افطاری کے بعد چائے پینے کی عادت ہوتی ہے, میری بھی ہے, تو کیا آپ کی بھی ایسی عادتیں ہیں کہ افطاری کے بعد آپ چائے پیتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں پی ہے, میں تو پھر کھانا کھانے کے بعد ہی چائے پیتا ہوں. مرحبا. مدینہ چائے کون سی پیتے ہیں؟ دودھ والی پیتے ہیں؟ چائے پیتا ہوں جس کو چائے بولتے ہیں. وہ گرین ٹی بھی ہوتی ہے نا, گرین ٹی بھی کہتے ہیں اس کو. نہیں, میں جیسے گھر میں جیسے چائے بنتی ہے نا وہ چائے پیتا ہوں. مرحبا. اب وہ کیسی ہوتی ہے یہ میں انشاءاللہ عید والے دن بتاؤں گا, اگر موقع ملا تو نگران شورا کے ساتھ بیٹھیں گے, اگر کوئی ترکیب بنے تو پھر بتاؤں گا کہ وہ چائے ہوتی کیسی ہے. میں نے پی ہے الحمدللہ, تو آپ انتظار کریں عید. میں چائے خود میں چائے اچھی بناتا ہوں. مدینہ میں نے پی تھی وہ آپ نے نہیں بنائی تھی, لیکن بنوائی تھی آپ. لیکن الحمدللہ چائے میں بنا لیتا ہوں, اچھی بنا لیتا ہوں. مرحبا. میں کچن فرینڈلی آدمی ہوں. واہ. میرے کچن میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہوگی میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. کیا بات ہے. مجھے کچن میں بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی. اصل میں گھر میں سسٹم بنا ہوا ہے, چیزیں اپنی جگہ رکھی ہوتی ہے ہمیشہ. ماشاءاللہ. تو وہ ایسا نہیں کہ ہر ہفتے ہمارے کچن کی جگہیں بدلتی ہیں, لیکن ہر آدمی کچن فرینڈلی نہیں ہوتا. اچھا ہو تو گھر والوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کچن میں مت جانا, آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اندر کچن فرینڈلی اگر بننا ہے, یعنی کچن میں جا کر کوئی کام کرنا ہے باورچی خانے میں, تو طور طریقے سے کرے, چیزیں کام جگہ سے اٹھائے, جگہ پر رکھے. اگر وہ چیز جیسے چائے بنائی, اب پتیلی چائے والی ہو گئی, چائے بھر لی, تو اس کو اس کی صحیح جگہ پر دوبارہ دھونے وغیرہ کے لیے رکھ دے. تو چائے کی پتی یا ڈبے جہاں سے اٹھائیں پھر وہاں رکھ دے. پتہ چلے پتی ڈالی ہے تو ڈالی ہے, کچھ نیچے گرائی ہے, چینی ڈالی ہے تو نیچے گرائی ہے, دودھ ڈالا ہے تو نیچے گرایا ہے, اور وہ جب چائے پک گئی ہے تو جو کچھ چولہے پر نکل گئی ہے, اور حضرت نے برتن اٹھایا, چائے ڈالی, اور وہ جو چھنی تھی وہ وہیں کے وہیں رکھ دی, پتی سے بھری ہوئی, اور پورا اب چائے کا پیالہ لے کے میں نے چائے بنائی ہے کر کے باہر آیا. آپ مت بناؤ, آپ چائے ہم اس سے آسان آرڈر کریں, اس سے آسان, اس سے جلدی اور اس سے بہتر چائے ہم بنا کے دے دیں گے. آپ نے 2 منٹ بھی چائے بنائی اور 10 منٹ کا ہمارے لیے کام چھوڑ دیا ہے. تو پھر ایسا بھی آدمی کچن فرینڈلی نہ ہو, پھر چیزیں صاف ستھرے انداز سے رکھے. اگر بالفرض ایسی کوئی چیز ہو جائے تو پھر پوچھا لے, چیزیں لے, صاف صفائی کر لے. چولہے چاہیں تو صاف کر لیں, وہ کر سکتے ہیں ہم.
ہم نے خراب کیا تو خود صاف کرنے میں کیا حرج ہے یار. ایسے کبھی آپ نے چائے بنائی ہو اور ابل کے چولہے پہ گری ہو, میں نے ایسا صاف ہوا؟ کیا. اچھا, ہوا بھی ہے ایسا؟ ایک دفعہ چند ایک دفعہ ہو جاتا ہے. مطلب دھیان نہیں کرتے آپ چائے بناتے ہوئے, غلطی ہو دھیان کہیں اور گئی. ہوتا ہے. پہلے یہ تو گھر والوں نے بھی نہیں کہا تھا یار. اللہ. تو ہو جاتی ہے تو غلطی. آپ سے کہیں غلطیاں نہیں ہوئی ہیں تو ایک الگ بات ہے, مجھ سے تو ہوتی رہتی ہے غلطیاں. تو ہو جاتا ہے. یہ تو دن رات 10 دفعہ چائے بنانے والی گھر کی عورت سے چائے باہر نکل جاتی ہے, تو یہ نہیں ہوتا. ابل گئی چائے, لیکن الحمدللہ صفائی کر لینے کا ایک مزاج ہے. پھر خیر وہ یہ سب اس وقت ہوگا جب گھر میں کوئی جاگ نہ رہا ہو. اب میرے گھر والے بول رہے ہوں گے کہ ہم بنا کے دیتے کچھ بول ہی نہیں رہا ہے, تو یہ نارملی اس وقت ہوتا ہے. لیکن پھر مجھے یوں کوئی کام کرنے نہیں دیتا گھر میں. ہم یعنی ایسا نہیں کہ میں جاؤں اور یہ نہیں ہم ہیں, تو ایسا کوئی گھر میں کام کرنے نہیں دے گا. لیکن اب سب سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کوئی ہے نہیں, تو پھر سب کو اٹھانا کرنا. اب ایک کپ چائے پینے کسی کی نیند خراب کرنے کا کیا فائدہ ہے یار. اب خود ہی چائے بنا کے اب کھانا کھانا ہے, رات اب دیر سے آئے, اب اٹھا کے کھانا گرم کروانے کا. چائے اب کھانا بھی اگر ہم گرم نہیں کر سکتے, ہم جتنے بھی اسلامی بھائی مرد حضرات ہیں, ہم کھانا بھی گرم نہیں کر سکتے. مائکرو ویو ہے, چولہے پہ کھانا گرم کرنا ہوتا ہے, نکال کر کھا لینا ہوتا ہے. پلیٹ نکال کر کھا نہیں سکتے, دسترخوان ہم اپنا بچھا نہیں سکتے. اور مطلب یہ تھوڑا بہت ورکنگ کرنی ہوتی ہے. تو بالکل مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھانا ہے, اس میں مجھے کسی کی نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں آپ کو پھر کل اٹھ کے ہی اگلے دن کہہ دیں گے, آپ ہمیں کچرا دیکھیں گے یار ہم کو اٹھا دیا کرو, لیکن جرنلی طور پہ شاید آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں بتا دیا کریں, ہم آپ کو کر دیا کریں گے. لیکن اب میرا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کی زحمت نہ ہی دی جائے نا, تو اچھا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. پھر آگے صفائی بھی ہو جائے, چیزیں جہاں سے نکالی ہیں فریج سے فریج میں رکھ دیں, پلیٹ خراب ہے تو دھونے کی جگہ پہ رکھ دیں. اگر دھو نہیں سکتے تو کم از کم وہاں رکھ تو دیں جہاں سے دھلتی ہے. اور اگر جہاں کھانے کی جگہ کو اگر خدا نہ خاصہ خراب ہو گئی ہے تو اس کو صاف صفائی کر لیں, صاف ستھرا کر لیں. جس ریگزین دسترخوان پر زمین پر بیٹھ کر آپ ریگزین پہ کھاتے ہیں, تو میں نے امیر سنت کا مزاج مبارک دیکھا ہے ماشاءاللہ, کہ اگر ریگزین بچھا کر کھایا گیا ہے تو وہ ریگزین کو کھانے کے بعد سلمان بھائی گیلے کپڑے سے, امیر سنت نے ہمیشہ ایک مزاج بتایا ہے, گیلے کپڑے سے اس کو صاف کر لیتے. کئی اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو کام آئے گی یہ بات, کیونکہ ہم ایسے ہی اٹھا کر ڈال دیتے ہیں, تو پھر جب کھولتے ہیں نا بدبو آتی ہے. تو ریگزین, اگر یہ مجھے تو ریگزین والی چیز سمجھ میں آئی تھی کہ ریگزین جیسے بچھا ہوا ہے اور آپ نے کھانا کھانے کے بعد اس کو گیلے کپڑے سے ایک گیلا پوچا لگا دیا, تو کیا یہ اس میں جو بھی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی نا تو وہ صاف ہو گیا. صاف ہو گیا تو اب اس کو لپیٹ کے نہ رکھ دیں, اس کو ہینگ کر دیں, جیسے کپڑے سکھاتے ہیں نا ایسے کہ سکھا دیں, تو انشاءاللہ اس سے بدبو بھی نہیں آئے گی, اس کو جراثیم بھی نہیں لگیں گے. یہ حکمت و دانائی اور صفائی کا جذبہ ہونا تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ امیر سنت کا سایہ دراز فرمائے. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا